لاہور میں غیر ملکی خواتین کے مبینہ ریپ اور اغوا کی کہانی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ دل دہلا دینے والے انکشافات آ رہے ہیں سامنے۔ مغویہ آسٹریڈ رابنسن کے مجسٹریٹ کو دیے گئے بیان کے مطابق ان کی مرکزی ملزم رضا ڈار سے پہلی ملاقات سنگاپور میں منعقد کرپٹو کرنسی ایونٹ میں ہوئی تھی۔ رضا نے خود کو پاکستانی وزیر کا بیٹا ظاہر کیا۔ تصدیق کے لیے جب سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کیا تو وہاں تصویر موجود تھی۔ رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں جو پہلا نمبر تھا اس کی ڈی پی بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آسٹریڈ رابنسن نے مزید بتایا کہ جب وہ لاہور کے اس گھر پہنچی جہاں انہیں اغوا کر کے رکھا گیا تھا تو کچھ دیر بعد وہاں 4 مسلح افراد آئے، انہیں رسیوں سے باندھا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ آسٹریڈ رابنسن کے مطابق اسی وقت سے ایک شخص ان کے جسم کو چھوتا رہا۔ اسی دوران رضا ڈار آیا اور پوچھا کہ پیسوں والا لیپ ٹاپ کہاں ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ گرین بیگ میں ہے۔ اس کے بعد وہ اسٹیفنی کو لے کر آ گئے اور رضا پیسوں اور پاسورڈ کے بارے میں پوچھتا رہا۔ آسٹریڈ کے سوال کرنے پر مسلح شخص نے ان پر تشدد کیا۔ وہاں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو باقی سب سے الگ اور انگریزی بول رہا تھا۔ آسٹریڈ نے جب اس سے پوچھا کہ کیا مار دیا جائے گا انہیں، اس نے جواب دیا کہ اگر پیسہ مل گیا تو جان بچ جائے گی ورنہ گولی مار دیں گے۔ کمرے میں موجود ملزمان ان سے جنسی تعلق قائم کرنے کا کہتے رہے۔ اسی بیان کے مطابق انکار پر کالے کپڑوں والے ملزم اسے دوسرے کمرے میں لے گیا اور ریپ کیا۔ اس دوران میرے والد مسلسل رقم بھیجتے رہے۔ خاتون کے مطابق یہ رقم $8 لاکھ ہے جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 22 کروڑ روپے بنتی ہے۔ دوسری متاثرہ خاتون اسٹیفنی، ان کی والدہ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ $1 لاکھ کا انتظام ہو گیا ہے۔ خاتون کے مطابق آخری دن وہ اپنے کمرے میں زیادہ تنہا رہیں زیادہ تر۔ جب کالے کپڑے والا ملزم آیا اور اس نے پھر ریپ کیا، اس کے بعد خاتون کو کہا گیا کہ کمرے سے نکل کر نیچے جا سکتی ہیں۔ خاتون کے مطابق وہ اسٹیفنی کے ساتھ نیچے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئیں۔ جب ملزمان ویڈیو کالز کے ذریعے اپنے اہل خانہ سے بات کرتے رہے اور وہاں کی ایک ایک چیز انہیں دکھاتے رہے، اسی دوران باس کی کال آ گئی اور مجھے اوپر جانا پڑا۔ اس دوران گاڑی آ گئی۔ رضا اور کالے لباس والے ملزم نے کہا کہ میں جا سکتی ہوں۔ ہم رضا کے ساتھ گاڑی میں وہاں سے نکلے۔ میں گاڑی میں آگے اور اسٹیفنی پیچھے بیٹھی تھی۔ گاڑی رضا خود ڈرائیو کر رہا تھا اور مسلسل کسی سے رابطے میں تھا۔ راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہم موقع دیکھ کر گاڑی سے نکل گئے۔ اسٹیفنی گر گئی اور ہم چیخنے لگے، جس کو دیکھ کر وہاں لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو بلا لیا۔ اس دوران ہم وہاں موجود ایک میکینک کی دکان میں آ گئے۔ دکاندار نے پولیس کو کال کی، جس کے بعد وہاں ایک گاڑی میں کچھ اہلکار آئے اور ہمیں ایئرپورٹ چلنے کے لیے راضی کیا۔ ہم ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئے، لیکن اچانک ہی گاڑی روک دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، جو کہ بالکل جھوٹ تھا۔ ہم اس گاڑی سے بھی نکلے اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ اس دوران پولیس کی دوسری گاڑی آئی جس میں خواتین پولیس اہلکار موجود تھیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی وہ پوری تفتیش دکھائی جو وہ گزشتہ 2 روز کے دوران ہمیں تلاش کرنے کے لیے کر رہے تھے، جس کے بعد ہم نے خود کو محفوظ تصور کیا۔ اس بیان نے ناظرین حکومتی موقف اور پنجاب پولیس کے دعووں کو بھی غلط ثابت کیا ہے۔ حکومتی ذرائع 2 روز سے مسلسل یہ کہتے آ رہے ہیں کہ 15 پر جیسے ہی کال موصول ہوئی 2 گھنٹے کے اندر اندر خواتین کو بازیاب کروا لیا گیا، لیکن خاتون کا بیان تو اس سے یکسر مختلف ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بھی بی بی سی سے گفتگو میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے چھاپا مار کر خواتین کو ڈیفنس سے بازیاب کروایا ہے اور ملزمان کو گرفتار کیا ہے، لیکن خواتین کے مطابق انہیں تو سڑک پر موجود عوام نے بچایا اور پولیس کو بلایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پولیس جھوٹ بول رہی ہے؟ اگر خواتین کو سڑک سے ریسکیو کیا گیا ہے تو پھر ملزمان کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اور آج کے دیگر اہم ایشو کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں۔ سر ذرا آغاز اسی معاملے سے کر لیتے نا، یہ افسوسناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے لاہور میں اور ساری کی ساری انگلیاں اس پر حکومت کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ متاثرہ خواتین نے جو 164 کا بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس کی کچھ تفصیل ابھی میں نے ناظرین کے سامنے رکھی ہے، وہ تو بڑی دل دہلا دینے والی ہے، بلکہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو نائب جو مشیر ہیں ان کا بھی نام لیا گیا ہے۔ کل فیصل واوڈہ صاحب نے بھی اسحاق ڈار صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت کا کیا موقف ہے اس سارے معاملے کو لے کر سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ۔ کرن صاحبہ، میں بصدر احترام بالکل
اس پہ آپ کو موقف دے دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس طرح کے جب سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں اور بالخصوص جہاں پہ اس طرح کی گریو ایلیگیشنز ہوتی ہیں تو آئیڈینٹیٹیز آف دا وکٹمز اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کی شناخت اور آئیڈینٹیٹیز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصاویر بھی جو ہے یا کوئی ایسے پوائنٹرز جو ان کی دیگر کہہ لیں آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو تھوڑا حساس اینگل سے اور حساس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ ہوا کیا کہ مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جو ہے وہ پوری بھرمار ہے ایلیگیشنز کی، حالانکہ جب ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے، درج ہوتی ہے، تو پھر ایک کرمنل مشینری حرکت میں آتی ہے۔ یہاں پہ کرمنل مشینری تو حرکت میں آئی، ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع ہوا، لیکن ساتھ ہی میڈیا ٹرائل بھی شروع ہو گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے جتنے بھی صحافی دوست بھائی بہنیں ہیں یا میڈیا مالکان ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ کم از کم اس کو اس حساس نوعیت کے معاملے کو اور جس میں سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہوں، اس طرح کی گریو ایلیگیشنز یا اس طرح کی ایلیگیشنز جو ریپ سے متعلق ہوں یا دیگر معاملات ہوں، تو ان کی آئیڈینٹیٹیز کو یا ان کی تصاویر کو یا ان کی شناخت کو تھوڑا سا سینسٹیوٹی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جنرلی جو رپورٹنگ ایتھکس ہیں وہ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ برکیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا پہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے وہ واضح طور پہ ایک تو میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخصیت کا، اور جب تھوڑی سی ایک کنکلوسو انویسٹیگیشن سامنے ہو تو بالکل چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہو، چاہے اس کا کوئی بھی منصب کیوں نہ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، وہ ان کا نصب العین ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آف کورس دی انویسٹیگیشن مسٹ کنٹینیو، انویسٹیگیشن امپارشل ہونی چاہیے اور بالکل شفافیت کے ساتھ تمام تر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو جرمدار ہے اس کو بالکل سزا بھی ملنی چاہیے، اور اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کو سزا ملنی بھی ہوگی، کیونکہ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایم این اے ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ایم پی اے ہے، یا کوئی کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا کہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ قانون پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سب کے لیے ایک برابر ہے، اور قانون جو ہے اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو واضح طور پہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی میڈیا رپورٹس ہیں کہ انہوں نے فوری انویسٹیگیشن کا کہا، انہوں نے کہا کہ شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، دین دیٹس اے ویری کمینڈیبل اسٹیپ جو انہوں نے لیا ہے، اور اچھی بات ہے۔ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی، کیونکہ وہ قانون کی تمام تر جو معاملات ہیں اس میں جو انٹرفیرنس ہے یا ایک پولیٹیکل انٹرفیرنس کے اینگل کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ کرب کریں۔ چلیے ملک صاحب، میں نے تسلی سے بڑی آپ کی بات سنی ہے سر۔ خواتین اپنا بیان ریکارڈ کروا کر اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا چکی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے میں خواتین کو واپس بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ ذرا کیس کی کڑیوں کو کمزور کیا جا سکے۔ شناخت پریڈ کا عمل ہونا ابھی باقی ہے سر۔ جب خواتین ہی نہیں ہیں، جب وہ شناخت ہی نہیں کریں گی، ملزم کی پہچان ہی نہیں ہوگی، تو اس سے تو الٹیمیٹلی ملزمان کو فائدہ پہنچے گا سر، اور چند مہینوں میں آ جائیں گے وہ باہر۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اب جس طرح ٹیکنالوجی میں جدت آئی ہے، ہم نے لیگل ریفارمز پہ بھی کام کیا ہے۔ سی آر پی سی کے اندر ہی اگر دیکھ لیں چیزوں کو، یا قانون شہادت کے اندر، وہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے یا ویڈیو لنک کے تھرو بھی آپ شناخت پریڈ کر سکتے ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پریزنٹ دیر پر سے۔ دیگر جو چیزیں ہیں، آپ اپنا ایویڈنس جو ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے تھرو دے سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کیس کا کوئی پہلو جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، یا اس کی جو استغاثہ ہے اس پہ کوئی اثر آئے گا، یا استغاثہ کمزور پڑ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر ضرورت پڑی پولیس اتھارٹیز کو، انویسٹیگیٹو اتھارٹیز کو، تو بالکل وہ ان کو بلا بھی سکتے ہیں۔ وہ کیونکہ مدعی ہیں اس کیس میں، تو بالکل ان کی مدعیت میں کیس ہے، اور وہ آ کے بالکل اپنا اگر ضرورت پیش آئے گی تو یہاں پہ آ کے وہ بالکل کر سکتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صرف ایک ایف آئی آر کا ہو جانا یا اس کا درج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرم ثابت ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر کرمنل انویسٹیگیٹو مشینری جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور پھر انویسٹیگیشن میں جو چیزیں ان ارتھ ہوتی ہیں یا منظر عام پہ آتی ہیں تو وہ پھر اس حساب سے ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ابھی تو دیکھیں، سب نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا، فلاں کا رشتہ دار نہیں، فلاں جو ہے جگہ سے اس کا تعلق، فلاں جو ہے وہ تصاویر یا فلاں نام یا فلاں بیان۔
میرے تھوڑا میری گزارش یہ تھی کہ اجتناب کرنا چاہیے. اچھا ملک صاحب، آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے حکومت کی انٹینشن تو مجھے بہتر نظر آ رہی ہیں سارے کیس کے معاملے کو لے کر. تو پھر اگر اتنی ہی سنجیدہ ہے پنجاب حکومت تو خود مدعی کیوں نہیں بن جاتی ہے؟ ایف آئی آر ہو چکی ہے، حکومت اس میں مدعی بن جائے. اور ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں ہیراسمنٹ کے، ریپ کے، اس طرح کے واقعات میں پنجاب حکومت خود مدعی بنی ہے سر. نہیں، ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ میرے خیال سے کسی نے کوئی ہنڈرنس کریٹ نہیں کی اور امپارشل اور بالکل غیر جانب طور پہ جو ہے اس کی تفتیش ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. اسی لیے میں کوئی انفرنس نہیں ڈرا کروں گا اس چیز سے، کیونکہ ابھی تو صرف 1 یا 2 دن ہوئے ہیں اور کم از کم یہ انویسٹیگیٹو کا جو پروسیس ہے وہ بڑا کمبرسم اور لینتھی بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو پوری جو سچویشن ہے وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے، جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے، وہ کم از کم اس چیز کو دیکھے گا، وہ انرتھ کرے گا کہ اصل مدعا کیا تھا، اصل معاملہ کیا تھا، اور پھر وہ تمام تر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیانات ہیں وہ قلم بند ہوں گے. 164 کا بیان تو ایک طرف، لیکن باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے 161 کے بیان بھی ہونے ہیں اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جو چیز اپنے قبضے میں لی گئی ہیں. جی ملک صاحب دیکھیں، سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں سر کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول نظر آ رہا ہے. اب ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں ڈیفنس میں چھاپا مار کر انہوں نے ملزمان کو اریسٹ کیا ہے، وہیں سے خواتین کو بازیاب کروایا. خواتین کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ تو گاڑی میں تھی رضا کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے گاڑی سے بھاگنے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر جا کر جو وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے پولیس کو کال کی، پولیس نے وہاں سے ان کو پھر جو ہے وہ اپنی تحویل میں لیا ہے. دیکھیں، جو بیان جس کا آن ریکارڈ آ چکا ہے اور بالکل اس کا بیان ایز اٹ از نہیں لیا جاتا، اس بیان کے اندر بھی ویراسٹی آف دا ٹروتھ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کوئی سچا بیان ہے یا کتنی کوئی سچائی اس بیان سے چھلک رہی ہے. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بیان تو دیکھیں نا، 164 کی سٹیٹمنٹ میں بھی لوگ جو ہے بیان کچھ کا کچھ بتا دیتے ہیں، یا 161 کی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ قلم بند ہو جاتا ہے. تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہی ہے اس چیز کو انویسٹیگیشن میں تھریش آؤٹ کرنا اور پھر اس سے جو تمام تر حقائق ہیں وہ سامنے رکھنا، اور تمام فریقین جو تمام اس میں وٹنسز ہیں یا پارٹیز ہیں، چاہے وہ وکٹم ہو، چاہے وہ مدعی ہو، چاہے ملزم ہو، ان کی سب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، سب کا جو کانڈکٹ ہے، رکھ کے ایک پھر براڈر پکچر ہوتی ہے. اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے. اور یہ اس میں واقعتاً میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ قانون کے تمام تر تقاضے پورے ہوں گے اور کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ پنجاب حکومت ہو یا وفاق ہو، ہم نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ رول آف لا بالکل اس کو ٹرو لیٹر ان اسپرٹ اس کی آپ کے ساتھ ساتھ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا، اس یکساں ہونا بالکل ضروری ہے. بہت ضروری ہے سر. لیکن میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں، پولیس کہہ رہی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر خواتین کو بازیاب کروا لیا. خواتین یہ کہہ رہی ہیں 3 دن تک ان کو ایک گھر میں قید رکھا گیا، ان کے ساتھ بارہا زیادتی ہوتی رہی، گھر والوں کو فون کیا جاتا رہا، دھمکیاں دی جاتی رہی، پیسے مانگے جاتے رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ پنجاب پولیس کی نالائقی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی جو ہے ایک پری کنسیوڈ نوشن میں رش نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں پہ یہی ہوا کہ اجتناب کرنا چاہیے تھا کسی بھی میڈیا انگیجمنٹ سے، بیکاز یہ جہاں پہ سینسٹیوٹی ود گریو ایلیگیشن سچ ایز ریپ، سچ ایز ادر ایسوسیٹڈ اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں، تو کم از کم ان سے اجتناب کرنا چاہیے. میں یہی گزارش یہ ہے کہ چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہو، چاہے وہ ملزمان کی طرف سے ہو، چاہے وہ مدعیوں کی طرف سے ہو، تو کم از کم یہ اس چیز کو، اس سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میڈیا ٹرائل جو ہو گیا یا جو چیزیں میڈیا پہ چلنا شروع ہوگی، جو سٹیٹمنٹس میڈیا کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوگی، وہ نہیں ہونی چاہیے جب تک کمپلیٹ انویسٹیگیشن نہ ہو جائے. تو میری گزارش یہ کہ ایون چاہے وہ پولیس ہو، چاہے دیگر لوگ ہوں، ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. بیکاز جہاں پہ آپ ریپ وکٹمس کی بات کریں، یہاں پہ اس طرح کی سینسٹیوٹی یا ایلیگیشنز ہوں، تو پھر وکٹمس کی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں اس کو، یا جو ایلیگیشنز ہیں، جب تک وہ کمپلیٹلی انویسٹیگیٹ نہیں ہو جاتی جو ہے ان چیزوں. ملک صاحب، دو چیزوں کی کلیئرٹی سر. ایک تو یہ الزام نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو چکی ہے، خواتین کا 164 کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے. جتنی آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے ایک ہم پر ہی ایف آئی آر، میڈیا پر ہی ایف آئی آر آپ نے کروا دینی ہے کہ واقعہ تو ہوا نہیں، ہم نے بنا لیا. سر نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں دیکھیں بہت جید صحافی ہیں، بہت ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں. آپ خود دیکھیں، جب آپ کے
جو رپورٹنگ کے ایتھکس ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، وہ تمام تر چیزیں. اور کئی میرے اتنے میڈیا کے دوست جو ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. لیکن میڈیا سے شاید مراد سوشل میڈیا، میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ تصاویر یا سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ ولاگز، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں اس کو درست کر دیتا ہوں.